السلام علیکم ناظرین، ناول مشکل زندگی بہت ہی ڈیفرنٹ ناول لے کر آئی ہوں ناظرین، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف۔ اسرا کو ہوش آیا تو زاویار سامنے ہی دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسرا اٹھ کر بیٹھی، زاویار چلتا ہوا اسرا کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری زاویار، میری وجہ سے تمہارا اتنا ٹائم ضائع ہوا، صبح ناشتہ نہیں کیا تو شاید اسی لیے چکر سا آ گیا۔ اسرا تمہاری رپورٹس کے مطابق تم زاویار کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی ہوگی، بد کردار۔ زاویار کا لہجہ تلخ ہوا۔ مطلب کیا تمہارا زاویار، تم اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ اسرا چیخی، جاننا چاہتی ہو تمہاری رپورٹس میں کیا ہے تو سنو مس اسرا، یو آر پریگننٹ۔ زاویار نے کہتے ہوئے اسرا کو بازو سے پکڑ کر بستر سے اٹھایا اور اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں عمیر کو ابھی کال کرتی ہوں۔ اسرا نے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور عمیر کو کال کی۔ فون اسپیکر پہ ڈالو۔ زاویار دھاڑا، ہیلو، جلدی بولو، کیا بات ہے؟ عمیر بیزاری دکھاتا ہوا بولا۔ عمیر نے منع کیا تھا تمہیں، تمہاری وجہ سے میں آج اس حال میں پہنچ گئی ہوں۔ یہ ایموشنل ڈرامہ بند کرو اور سیدھی بات کرو۔ عمیر، میں پریگننٹ ہوں، مجھ سے تو یہ لفظ بولا تک نہیں جا رہا۔ اسرا روتے ہوئے بولی، واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم کسی اور کا گناہ میرے سر پر ڈال رہی ہو، ہمارے درمیان تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ عمیر مکر گیا۔ خدا کا واسطہ ہے عمیر، یہ تو نہ کہو، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں مام ڈیڈ کو خود سنبھال لوں گی۔ نکاح؟ اور وہ بھی تم جیسی لڑکی سے جو پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی ہے، اور اس میں تو ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ عمیر، عمیر پلیز پلیز، میں کہاں جاؤں گی؟ میری طرف تم سے جہنم میں جاؤ۔ عمیر اس کا فون کاٹتا ہوا آگے بڑھا۔ ہیلو عمیر، ہیلو ہیلو عمیر، تم سن تو رہے ہو؟ اسرا چیخ رہی تھی۔ زاویار پاس ہی کھڑا تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اٹھو اسرا اور میرے ساتھ چلو۔ زاویار نے اسرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکل کر اس نے کسی کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ زاویار نے اسرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسرا بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی مسجد کے سامنے آ کر رکی جہاں زاویار کے کچھ دوست اور بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے زاویار؟ اسرا حیرت زدہ ہو کر بولی۔ میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا اسرا، تم سے نکاح کر کے تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زاویار کے چہرے کا رخ پھیر کر اسرا کو جواب دیا۔ اسرا زاویار کی بات پر چپ ہوگی۔ اسرا بنت وجاہت ملک، آپ کو زاویار ولد اکرم خان سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح کے بعد زاویار نے اسرا کو اس کے فلیٹ میں چھوڑا اور خود یونیورسٹی واپس آ گیا۔ زرناب کی گرومنگ نازیہ اچھے سے کر رہی تھی، اسی کے انگریزی بولنے کے لیے الگ سے ٹیچر رکھا گیا تھا۔ بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے وہ اسے پوری طرح سے تیار کر کے میدان میں اتارنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ زرناب کی گرومنگ ہو رہی تھی۔ زاویار یونیورسٹی میں اسرا سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسرا زاویار سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو زاویار وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلا جاتا اور اسے اگنور کر دیتا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، سارے اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ کر کے کلاس سے نکل رہے تھے۔ زاویار بھی بیگ اٹھا کر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسرا نے اسے آواز لگائی۔ اسرا، ہم بات کریں گے، ابھی مجھے کچھ کام ہے، زاویار کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ایک منٹ زاویار، میری بات سنیں۔ اسرا چلتی ہوئی زاویار کے پاس گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے زبردستی آپ کو یہ نکاح کرنے کو نہیں کہا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، آپ نے ٹھیک سے بات تک نہیں کی، تو کیا چاہتی ہو تم؟ سب کچھ یہ بتا دوں کہ تم جیسی چیپ لڑکی سے شادی کی ہے، وہ بھی اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے؟ دیکھو اسرا، میرے سے یہ کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے یہ فضول چونچلے اٹھاؤں گا۔ زاویار اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، پھر میں جو کروں آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج ہی یہ قصہ ختم کر دوں گی اور اس رشتے سے آزادی بھی۔ اسرا چلاتی ہوئی بولی، چٹاخ! زاویار نے ایک زوردار تھپڑ اسرا کے چہرے پہ مارا۔ اس کے بارے میں تم سوچنا بھی مت، ورنہ یہیں زمین میں دفن کر دوں گا۔ اس رشتے سے تم کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ یہ تھپڑ مجھے روک نہیں سکتا۔ مسٹر زاویار۔ اسرا کلاس سے چلی گئی۔
زرناب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ کر رہے تھے۔ آج اس کا مشہور فیشن میگزین کے لیے فوٹو شوٹ تھا، جس میں اس کے ساتھ پاکستان کے مشہور معروف ماڈل اسامہ خان، جو لاتعداد کمرشلز اور فیشن شو میں اپنے آپ کو ایک بہترین ماڈل ثابت کر چکے ہیں۔ زرناب نے فل بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کرل کر کے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ نازیہ نے جب زرناب کو دیکھا تو ماشاءاللہ یو آر لوکنگ سو گریسفل، اللہ کامیاب کرے۔ چلو اسامہ بھی آ گیا ہے، شوٹ ریڈی ہے۔ نازیہ بھی زرناب کے ساتھ ہی تھی۔ اسامہ جو باہر کھڑا ویٹ کر رہا تھا۔ زرناب نظریں جھکا کر چلی آ رہی تھی۔ شوٹ سٹارٹ ہوا۔ شوٹ سٹارٹ ہوتے ہی تم نے تو کمال کر دیا، اتنے اچھے ایکسپریشن، وہ بھی پہلی ہی بار، تم تو بہت آگے جاؤ گی۔ نازیہ اور زرناب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ تھینکس یو میڈم، آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں۔ نہیں میری وجہ سے نہیں، تم اپنی محنت کی وجہ سے یہاں ہو، ورنہ 3 مہینوں میں کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں زاویار کو کال کر لوں؟ 2 دن پہلے تو بات ہوئی تھی، پر دل کچھ پریشان سا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نازیہ نوالہ لیتے ہوئے بولی۔ میرے گھر آئے ہوئے تم اسرا عمیر کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر حیران ہوئی، اور بس بسمہ بھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ جان اب میرے لیے لاک کھولنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ لائٹر آن کرتے ہوئے اسرا کی جانب بڑھ رہا تھا، اور عمیر نے اس کو دیکھو عمیر میرے پاس مت آنا، اسرا پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اسرا کو دھمکا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اس بچے کو تم نے ابھی تک ابارٹ نہیں کروایا؟ 3 مہینوں سے میں اس انتظار میں تھا کہ تم خود یہ ناراضگی ختم کرو گی۔ عمیر اسرا کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا۔ ہاتھ نہیں لگانا، میں اب تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تو پھر کس کے ساتھ آج کل وقت گزاری ہو چکی ہے؟ نکاح ہو چکا ہے میرا، بیوی ہوں میں اب کسی کی۔ وہ عمیر کو پیچھے دھکیل کر بولی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری عادت ہو چکی ہے مجھے، تھوڑا سا وقت دے دو پھر چلا جاؤں گا۔ خبردار دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی زاویار کو کال کرتی ہوں۔ اچھا کرو کال، ڈرتا نہیں ہوں میں۔ اسرا کو گھسیٹ کر وہ کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اسرا نے فوراً زاویار کو کال کی۔ زاویار 1 ہفتے سے دوست کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ زرناب نے اسے پیسے بھجوائے تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا سا فلیٹ دیکھ لے، لیکن زرناب کی شوبز انڈسٹری کی جوائننگ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ زرناب نے اسے خود بتایا تھا کہ وہ اس کام کو چھوڑ چکی ہے۔ اب وہ اسرا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اسرا کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ دوست سے گاڑی کی چابی لے کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسرا کے پاس پہنچا تو زرناب کے میگزین فوٹو شوٹ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی تھی۔ ہر کوئی اس نئے چہرے کی تعریف کر رہا تھا، اور ان کی جوڑی کو خوب پذیرائی مل رہی تھی۔ مختلف پروڈکشن ہاؤسز میں زرناب کو کالز آ رہی تھی۔ اب وہ جلد ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والی تھی۔ وہ آج کچھ ہفتوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ وہ بھی زرناب کی تصاویر دیکھ چکا تھا، پر زرناب اتنی گروم ہو چکی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ زاویار فلیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ سیدھا اندر ہی چلا گیا۔ اسرا آواز لگانے پر بھی کسی نے جواب نہ دیا تو وہ سامنے کمرے کی طرف جانے لگا، جہاں سے کمرے کی لائٹ کی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اسرا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زاویار! اسرا بھاگ کر زاویار کے سینے سے جا لگی۔ یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسرا روتے ہوئے بولی۔ جھوٹ، اس نے تو مجھے خود یہاں بلایا تھا، عمیر چیخا۔ 1 منٹ میں یہاں سے نکلو، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، زاویار لال انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے بولا۔ عمیر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی بھی تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے؟ زاویار نے اسرا کو خود سے دور کیا۔ نہیں زاویار، ایسا کچھ نہیں ہے، میں فلیٹ میں آئی تو یہ پہلے ہی موجود تھا۔ تمہاری کسی بات پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے، کل تک فلیٹ کا بندوبست کر لوں گا میں، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، سمجھی؟
زرناب کچھ وقت میں ہی اپنے بہترین کام کی وجہ سے پورے ملک میں اپنا نام بنا چکی تھی۔ ہر کوئی اسے اپنے ڈرامے میں ہیروئن کے طور پر لینا چاہ رہا تھا۔ وہاج بھی واپس آ چکا تھا۔ وہاج اور زرناب کو ایک فلم میں کاسٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے دونوں کو ایک ہوٹل میں بلایا گیا۔ زرناب نے پنک کلر کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی، بالوں کو سیدھا کیے وہ کسی کے دل کو آسانی سے اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ پروڈیوسر اور فلم کی باقی ٹیم آ چکی تھی۔ وہاج کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ زرناب سے ہیرو کا نام فی الوقت چھپایا جا رہا تھا۔ زرناب سکرپٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہاج سے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ زرناب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہے وہاج، واٹس ایپ؟ پروڈیوسر سر نے وہاج کو دیکھ کر سلام کیا۔ زرناب نے جیسے ہی نظریں اوپر کیں، وہاج کو دیکھ کر اس کا سانس اٹکا۔ یہ ہیں مس زرناب، آج کل شوبز انڈسٹری پہ چھائی ہوئی ہیں، ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ گریٹ ایکٹر۔ وہاج اور زرناب ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ مسٹر سجاد، سکرپٹ اچھا ہے آپ کا، لیکن میں فی الحال فلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ آپ کسی اور کو کاسٹ کر لیں، اور نہ ہی میں ان جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گی جن کا کردار ہی مشکوک ہو۔ زرناب کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ شٹ اپ! تم 2 ٹکے کی ملازمہ جو کل تک ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتی تھی، آج میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر بکواس کیے جا رہی ہو۔ وہاج نے غصے سے میز کو ٹانگ ماری۔ دیکھ لیں آپ کن جاہل لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہیرو چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے آپ نہ ہی سمجھیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہاج نے کہتے ہوئے زرناب کا ہاتھ پکڑا۔ زرناب نے ہاتھ چھڑوا کر وہاج کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ہوٹل میں لوگ جمع تھے۔ کچھ ویڈیوز بنانے لگے اور کچھ تصاویر۔ زرناب وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاج بھی غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو ہر کوئی وہاج پر زرناب کو ہراساں کرنے کا الزام لگا رہا تھا۔ وہاج میڈیا کو وضاحتیں دے دے کر تھک چکا تھا۔ دوسری طرف زرناب نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے وہاج کی ساری حقیقت بتائی کہ کیسے اس نے اپنے دولت کے نشے میں کسی ڈائریکٹر کے حوالے کر دیا تھا، وہ کیسے اب وہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی۔ اس بات پر ہر کوئی زرناب کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہاج کچھ دنوں میں ہی آسمان سے زمین پر آ چکا تھا۔ زرناب اپنی پہلی فلم سائن کر چکی تھی جس میں وہاج کی جگہ کسی اور اداکار کو شامل کیا گیا تھا۔ زیان خان۔ سادہ طبیعت کی وجہ سے اسے انڈسٹری میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ وہاج کو جتنے بھی پروجیکٹ میں کاسٹ کیا گیا تھا، سب سے اس کو نکال دیا گیا، کہہ کر کہ جب تک وہ اپنے معاملات کلیئر نہیں کرے گا اسے کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں لیا جائے گا۔ وہاج کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ کلب میں بیٹھا وہ گلاس پہ گلاس انڈیل رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا زرناب، نہیں چھوڑوں گا۔ ان سب کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ میں نے بھی تمہارا جینا حرام نہ کیا تو میرا نام وہاج ملک نہیں۔ زرناب، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ زیان اور زرناب بیٹھے سکرپٹ پڑھ رہے تھے۔ جی میں نے اپنے بارے میں سب بتا دیا ہے، کچھ چھپایا نہیں۔ میرے فینس میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ میں اتنا پڑھ لکھ نہیں سکی، لیکن یہاں تک میں اپنی محنت سے ہی پہنچی ہوں، اور یہ سب میری محنت کا ہی مجھے پھل ہے۔ پتہ ہے زرناب، میں نے آپ سے پہلے کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن آپ جیسی سادگی کہیں نہیں دیکھی۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں زیان زرناب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ شکریہ، زرناب نے کہتے ہوئے نظریں جھکائیں، اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زاویار اسرا کو لے کر ایک فلیٹ میں آ چکا تھا۔ اسرا کی طبیعت خراب ہی رہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا بھرا بھرا جسم لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے سکتا تھا۔ زاویار چائے۔ اسرا زاویار کو کپ پکڑاتی ہوئی بولی۔ ملازمہ موجود تھی، لیکن اسرا کا دل کیا کہ وہ آج زاویار کے لیے خود چائے بنائے۔ مجھے نہیں پینی، اور تمہیں کس نے کہا بنانے کو؟ ملازمہ موجود ہے، مجھے دل ہوا تو میں ملازمہ سے کہہ دوں گا۔ زاویار، کب تک آپ کا یہ رویہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا؟ مت کرو، واپس چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، بتا دو انہیں سب کچھ، کیونکہ میرا رویہ ایسا ہی رہے گا۔ بحث مت کرو، جاؤ یہاں سے، زاویار چیخا۔ اسرا بھی کمرے میں چلی گئی اور دونوں ایسے ہی لڑتے رہے۔ اسرا بیڈ پہ لیٹی تھی کہ اچانک اسے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ زاویار باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا، زرناب سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ ہر بار ہمت کرتا
کہ وہ زرناب کو سب بتا سکے۔ زرناب چاہتی تھی کہ وہ جلدی کراچی کی کسی یونیورسٹی میں اپنا ٹرانسفر کروا لے، لیکن زاویار ہر بار منع کر دیتا تھا۔ اسرا کے چیخنے کی آواز زاویار نے جلدی سے فون بند کیا اور کمرے کی جانب بھاگا۔ ہاسپٹل میں اسرا کے آپریشن ہونے والا تھا۔ زاویار نے سارا بل ادا کیا۔ زاویار گھنٹے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے پاس ہی مسجد میں اذان کی آواز آئی تو مسجد کی جانب اپنا رخ کیا، وضو کیا، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، اسرا کی حفاظت کرنا، میری محبت، وہ جسے میں نے کبھی کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ واپس آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ اسرا بھی بے ہوش تھی۔ ننھے سے وجود کو گود میں لیا تو زاویار کی آنکھیں نم ہوگی۔ تمہارا نام نور ہے، میری آنکھوں کا نور، زاویار نے کہتے ہوئے ننھے سے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔